ہماری ایک اسلامک بہن نے پوچھا، ایک سوال کیا کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں پڑھا جانے والا قرآن کتنے لوگوں کو بخش سکتے ہیں؟ جبکہ اس سے ملتا جلتا ایک اور سوال یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ ایصال ثواب کا درست طریقہ کیا ہے؟ اگر والدین کا انتقال ہو چکا ہے اور ایصال ثواب کرنے کا طریقہ معلوم نہ ہو تو ایصال ثواب کرنے کا درست طریقہ کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر نفل نماز کی نیت تو اللہ کے واسطے کر کے پڑھیں، لیکن اس کے بعد کیا ان نفل کا ثواب اپنے مرحومین والدین کی روح کو پہنچایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ناظرین محترم، ایصال ثواب کے حوالے سے انتہائی اہم سوالات ہیں اور اس ویڈیو میں انہی سوالات کا جواب فراہم کیا جائے گا، لہٰذا ویڈیو پوری ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین محترم، دیکھیں کہ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ رمضان المبارک میں پڑھا جانے والا قرآن پاک کتنے لوگوں کو بخش سکتے ہیں؟ جان لیجئے کہ رمضان المبارک میں جو قرآن پاک ختم کیا جاتا ہے یا پھر قرآن پاک کی جتنی بھی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی 1 پارہ 10 پارے یا جتنے بھی آپ نے پارے پڑھے ہیں، ان کا ثواب کتنے لوگوں کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے مکمل قرآن پاک ختم کیا ہے یا پھر اس کے چند پارے تلاوت کیے ہیں تو جان لیجئے کہ رمضان کے علاوہ بھی اور رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بھی جتنا بھی قرآن پاک آپ نے پڑھا ہے، آپ چاہیں تو پوری امت مسلمہ کو اس کا ثواب پہنچا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جبکہ اس حوالے سے بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید ہم ایصال ثواب کو صرف چند مخصوص لوگوں تک ہی پہنچا سکتے ہیں، یعنی کہ یہ میں نے اپنے دادا کے لیے یا نانا کے لیے پڑھا ہے یا پھر اپنی والدہ یا والد کے لیے پڑھا ہے وغیرہ۔ یاد رکھیں کہ یہ عقیدہ بالکل درست نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے یا پڑھنے کے بعد اس طرح سے نیت کریں کہ میں نے قرآن پاک کو پڑھنے کا ثواب سب سے پہلے اپنے آقا سید المرسلین حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفہ نذرانہ پیش کیا ہے، عقیدت پیش کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آپ کے تمام امت کے افراد جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کی روحوں کو پیش کرتی ہوں یا کرتا ہوں۔ اے اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بالکل اسی طرح سے اگر آپ اپنے خاص عزیز و قارب کو اس کا ثواب پیش کرنا چاہتے ہیں تو یعنی کہ جتنے بھی لوگوں کو بخشنا چاہتے ہیں بخش سکتے ہیں، جان لیجئے کہ اس میں کوئی صدقات نہیں ہے، آپ صرف اپنے مخصوص لوگوں کو ہی اس کا ثواب ایصال کر سکتے ہیں، جبکہ دوسروں کو نہیں کر سکتے۔ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ آپ جتنے زیادہ لوگوں کو بھی ایصال ثواب کریں گے، خوف امید اور یقین میں کہ اللہ رب العزت رب العالمین ان سب کو برابر ثواب مرحمت فرما دے گا، جبکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو بھی ثواب ضرور ملے گا۔ اور ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اگر آپ نے دوسروں کو ثواب بخش دیا تو آپ کو اس کا ثواب نہیں ملے گا، آپ کے ثواب میں کوئی کمی آ جائے گی، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ آپ کو بھی پورا ثواب ملے گا۔ پوری امت کے وہ افراد جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ رب العزت اپنے شان میں ان کو بھی برابر ثواب عطا فرمائے گا، لہٰذا رمضان مبارک میں ہو یا پھر رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں پڑھا ہوا ہو قرآن ہو تو اس کا ثواب آپ پوری امت کے تمام مسلمانوں کو بخش سکتے ہیں، اور اس میں کوئی حرج یا تخصیص بالکل بھی نہیں ہے۔ آئیے اب دوسروں سے سوال کی جانب سے چلتے ہیں کہ ایصال ثواب کرنے کا آسان سا طریقہ کیا ہے۔ اس حوالے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ ایصال کا مطلب پہنچانا اور ثواب کا مطلب ہے اجر، یعنی کہ آپ نے جو بھی نیکی کا عمل کیا ہے، صدقے و خیرات دیا ہے، قرآن پاک پڑھا ہے، ذکر اذکار کیے ہیں، حج کیا ہے یا پھر نفل نماز پڑھی ہے تو اس کا ثواب آپ کو تو مل گیا، آپ وہی ثواب آپ اپنے مرحومین کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، یعنی انہیں بھی بھیجا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے اللہ کی راہ میں کچھ پیسے صدقے کیے ہیں، ان کا ثواب آپ کو مل گیا، یا پھر آپ نے گھر میں بیٹھے بیٹھے قرآن پاک کی تلاوت کی، ذکر اذکار کیے، درود شریف پڑھا، کسی مسکین کو کھانا کھلایا، کسی غریب کو کپڑے لے کر دیے ہیں، یا پھر کہیں پانی کے موٹر اور ٹنکی لگوا دی ہے، یا کسی کے لیے راستے بنوا دیے، کسی غریب کو کپڑے لے کر دیے، مسجد کی تعمیر کے لیے پیسے جمع کروائیں، یا پھر کوئی بھی نیکی کا کام کریں، آپ نے کیا ہے تو اس کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ اب اس سے ثواب کے لیے آپ یوں نیت کر لیں کہ یا اللہ پاک، میں نے جو کچھ بھی ذکر اذکار کیے ہیں یا غریب مسکین وغیرہ کی مدد کی ہے تو اس کا ثواب میں اپنے مرحومین
والد والدہ یا پھر اگر دونوں اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں تو والدین کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں یا کرتی ہوں بول کر کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس ثواب کا بدلہ انہیں ابھی اپنے کرم سے عطا فرما دے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی چیز کا صدقہ کریں تو اس کا ثواب اپنے مرحومین والدین عزیز و قریب یا پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی امت ہے اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں تمام کی روحوں کو بخشا دو یا بخشتی ہوں بول کر جان لیجئے کہ آپ کے لیے ان نیکیوں کا ثواب مرحومین کی روحوں کو بھیجنے کی نیت کر لینا ہے کافی ہی ہے۔ لہٰذا ایصال ثواب کا طریقہ یہی ہے کہ جب بھی کوئی نیک عمل کرے تو نیت کر لے کہ میں اس کا عمل فلاں فلاں مرحومین کو پیش کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو ان کو اس کا ثواب مل جائے۔ آئیے اب تیسرے سوال کی جانب چلتے ہیں کہ کیا نفل نماز کا ثواب اپنے مرحومین کو بخش سکتے ہیں یا نہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جو بھی نفل اعمال ہے یعنی نفل نماز ہے، نفل روزے ہیں یا نفل حج عمرہ وغیرہ، یعنی جو آپ پر حج فرض تھا تو وہ آپ نے ادا کر لیا، اس کے بعد جب آپ نفل حج کریں گے یا کوئی بھی نفلی عبادت کریں گے تو اس کا ثواب بھی آپ اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسا کرنا بالکل جائز ہے اور اس ثواب کا بدلہ انہیں اللہ رب العزت عطا بھی فرما دیتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہیں کہ یہ ثواب جتنا آپ کو ملے گا اتنا ہی ان مرحومین تک بھی پہنچا دیا جائے گا، یعنی جب آپ کسی عمل کا ثواب مرحومین کو ایصال کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو وہ ثواب نہیں پہنچا گا یا پھر آپ کے ثواب میں کوئی کمی واقع ہوگی، تو ایسا نہیں ہے، اب بلکہ آپ کا بھی اس کا ثواب ملے گا اور آپ کے مرحومین والدین عزیز و قریب جن کو بھی آپ نے ایصال ثواب کیا ہے اللہ پاک اس ثواب کے بدلے انہیں بھی عطا فرمائے گا۔ اب نفل نماز کو ایصال ثواب کرنے کی نیت بھی سماعت فرما لیجئے۔ جب بھی آپ نفل نماز کا ثواب مرحومین کو ایصال کرنے کے لیے مسئلے پر کھڑے ہوں گے، مصلی پر کھڑے ہو کر یوں نیت کریں، نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں میں 2 رکعت نفل نماز کے واسطے اللہ تعالیٰ کے ہدیے برائے فلاں مرحومین منہ میرا کہانا کعبہ شریف کے جانب اور پھر اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر لیں۔ لہٰذا جب بھی کوئی نیک عمل کریں تو اس کا ثواب اپنے مرحومین کو ضرور ایصال کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کو بھی اس کا پورا اجر و ثواب حاصل ہوگا اور آپ کے مرحومین کو بھی اس کا مستفید ہو سکیں اور اللہ رب العزت انہیں ابھی بھی اپنی رحمت سے ان نیک اعمال کا پورا بدلہ عطا فرمائے گا۔ کوشش کریں جب بھی ایصال ثواب کریں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے لیے ایصال ثواب کریں۔ اس کے بہت بڑی فضیلت علماء کرام نے بیان کی ہے کہ یہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے کر گئے ہیں تو کئی انبیاء کرام سے ملاقات بھی فرمائی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جب آپ زمین پر واپس آ جائیں تو اپنی امت کو میرا سلام پیش کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپ کی پوری امت کو سلام پیش کرنے کا عمل اتنا پسند آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے لیے درود پڑھنے کا حکم فرمایا تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے آل کے لیے بھی درود پڑھنا لازمی فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ درود ابراہیم میں بھی ہم تمام مسلمان اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود بھیجتے ہیں۔ بس علماء کرام نے اسی بات کا دلیل بنا کر فرمایا کہ جب بھی ایصال ثواب کریں تو پوری امت کے لیے کریں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا اور میرے چینل اللہ کی برکت کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا، اللہ ہم سب کو حامی و ناصر ہو۔